کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی وہ شان ہے کہ میرے عزیزو اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمارے عقیدے کی، ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ میرے عزیزو یوں کہیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر دین پھیلایا ہے خواجہ غریب نواز نے، اور اس پھیلے ہوئے دین کو بچایا بریلی کے احمد رضا خان نے۔ میرے عزیزو اعلیٰ حضرت کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے ہم پیار اس لیے نہیں کرتے کہ اعلیٰ حضرت ہمارے خاندان کے ہیں یا اعلیٰ حضرت ہماری برادری کے ہیں، نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت سے ہم پیار اس لیے کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے نبی سے پیار کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ہے، اس لیے ہم اعلیٰ حضرت سے پیار اور اعلیٰ حضرت سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی کا خیال آنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا اپنی قلم کے ذریعے۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کے ذریعے سے اسے جواب دیا۔ میرے عزیزو، ہم اعلیٰ حضرت کی زندگی کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا اعلیٰ حضرت جس دور میں پیدا ہوئے تو میرے عزیزو وہ دور ایسا دور کہ اس وقت کچھ ایسے گستاخ تھے جو نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کا خیال آنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کا خیال آ گیا نماز میں تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن نماز میں پاگلوں جانوروں کا خیال آ گیا تو نماز ہو جائے گی۔ معاذاللہ دیکھیے ایسا ایسا لکھا گیا، اور کسی نے یہ لکھا کہ نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، نبی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، نبی کا سہارا نہیں لینا چاہیے، نبی کا واسطہ دے کر کے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ میرے عزیزو، نبی کی شان میں ایسے ایسا الفاظ اور ایسا ایسا لکھا جا رہا تھا۔ میرے عزیزو، جب نبی کی شان میں گستاخیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو رحمت خدا بندی کو گوارا نہ ہوا۔ پروردگار عالم نے بریلی کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت کو یعنی امام احمد رضا کو مجدد اعظم بنا کر کے بریلی کی سرزمین پر بھیج دیا۔ اعلیٰ حضرت جب بریلی کی سرزمین پر آئے تو پھر اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ تم کہتے ہو کہ نبی کا خیال آنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے بتایا، ارے تم کہتے ہو کہ نبی کا خیال آنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جس نماز میں مصطفیٰ کا خیال نہ آئے وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ بتایا کہ نبی کا خیال آنے سے نماز باطل نہیں بلکہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تو اعلیٰ حضرت نے اسے جواب دیا، اعلیٰ حضرت نے پھر اس کا جواب دیا۔ میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت نے سب کا جواب دیا۔ اعلیٰ حضرت نے 1400 کتابیں لکھ کر کے دنیا والوں کو بتایا۔ میرے عزیزو، یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ نماز میں خیال مصطفیٰ آنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ دیا، ارے جس نماز میں خیال مصطفیٰ نہ ہو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ ارے بتاؤ، اللہ نے جس کے صدقے میں ہمیں نماز دی، جس کے صدقے میں قرآن دیا، جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، پروردگار عالم نے خود اپنا رب ہونا ظاہر کیا، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی کا خیال آنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سبق دیا، اعلیٰ حضرت نے یہ ہمیں عقیدہ دیا، اور اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ خیال مصطفیٰ سے کہاں تک بچو گے۔ ارے جب نماز میں اتحیات پڑھتے ہو تو اتحیات میں جب پڑھتے ہو اتحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ، تم کہتے ہو کہ خیال آنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن یہاں تو نبی پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے، اور یہ اتحیات پڑھنا نماز کے اندر واجب ہے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر اس کو چھوڑ
दे तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी, क्योंकि अत्तहियात कायदे की हालत में पढ़ी जाती है और ये पढ़ना वाजिब है। अगर कोई इसको छोड़ दे जानबूझकर तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है, उसकी नमाज नहीं होती है। और ये पढ़ना वाजिब, और इसके अंदर नबी पर दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है। अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, नबी पर दुरूद भी पढ़ा जा रहा है, नबी पर सलाम भी भेजा जा रहा है, नबी पर सलाम भी भेजा जा रहा है। अब मुझे बताओ, तुम कहते हो ख्याल मुस्तफा से नमाज बातिल हो जाती है, और यहां तो नबी पर दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है, और जिस नमाज में नबी पर दुरूद पाक ना पढ़ा जाए तो वो नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं होती है। तो इसलिए नबी पर जब दुरूद पाक पढ़ेंगे, जब नबी का नाम आएगा तो बताओ ख्याल से कहां तक बचोगे? अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाह, यहां ख्याल की बात तो छोड़ो, नबी का नाम लिया जा रहा है। ख्याल की बात करते हो, यहां तो नबी का नाम लिया जा रहा है, यहां तो नबी पर दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है। तो मालूम हुआ कि जिस नमाज के अंदर मुस्तफा का ख्याल ना हो वो नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं होती है। इसलिए आला हजरत ने ये हमें अकीदा दिया। फिर आला हजरत ने हमें बताया कि लोगों के नाम निहाद मुल्लाओं से बचना, क्योंकि हमारा अकीदा तो ये है। आला हजरत ने हमें ये अकीदा दिया। लोग कहते हैं कि नबी को किसी चीज का इख्तियार नहीं है, लेकिन आला हजरत ने ये हमें अकीदा दिया, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। आला हजरत ने ये हमें अकीदा दिया। आला हजरत ने हमें ये बताया कि ऐ मुसलमानों, ऐ नबी के गुलामों, नबी से कभी अपना रिश्ता मत तोड़ना, नबी से कभी भी अपना रिश्ता कमजोर मत करना, क्योंकि अगर तुमने नबी के गुलामी के पट्टे को अपनी गर्दन से निकाल दिया, अगर नबी की मोहब्बत को तुमने अपने सीने से निकाल दिया, अगर नबी की मोहब्बत को तुमने अपने दिल से निकाल दिया, तो फिर तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो, अगर दुनिया में अच्छा इंसान बनना चाहते हो, तो नबी के दामन को मजबूती से पकड़े रहना, नबी से अपना रिश्ता मजबूत करे रहना। क्योंकि जो कौम नबी से अपने रिश्ते को कमजोर कर देती है, जो कौम नबी के दामन को अपने हाथों से छोड़ देती है, तो वो दुनिया में जलील हो जाती है। इसलिए आला हजरत ने हमें सबक दिया कि कुछ भी हो जाए, हमें अपने नबी के दामन को नहीं छोड़ना है, हमें अपने नबी से रिश्ता कमजोर नहीं करना है। क्योंकि हमारा अकीदा तो ये है, हमें मिलता है तो नबी के सदक़े में, हमें मिलता है नबी के दर से मिलता है, हम खाते हैं नबी का सदका खाते हैं, हम पीते हैं नबी का सदका पीते हैं। आला हजरत ने तो हमें ये बताया, अरे हम तो बड़े खुश नसीब हैं, कोई किसी चौकीदार का मांगता है, कोई किसी ठेकेदार का मांगता है, कोई किसी दुनियादार का मांगता है, लेकिन हम तो इतने खुश नसीब हैं, हम किसी दुनियादार के मांगते नहीं हैं, बल्कि हम अपने नबी मुख्तार के मांगते हैं, आमना के लाल के मांगते हैं, मुस्तफा करीम के मांगते हैं। और वाकई में हम तो उनके मांगते हैं जो उनकी बारगाह में अपनी खाली झोली लेकर के जाता है, उसकी झोली को भर दिया जाता है, उसकी झोली को खाली नहीं भेजा जाता। इसलिए तो कहा जाता है ये दरबारे मोहम्मद है, यहां अपनों का क्या कहना, यहां से तो हाथ खाली गैर के भी जाया नहीं करते। तो मेरे अजीजों, ये आला हजरत की शान, आला हजरत ने हमें ये सबक दिया। और वाकई में आला हजरत का नाम दुनिया में इसलिए कि आला हजरत ने वाकई में नबी से प्यार और वाकई में नबी से मोहब्बत की। मेरे अजीजों, वाकई में आला हजरत का नाम दुनिया में ऐसे नहीं फैल गया, वाकई में आला हजरत ने नबी से प्यार और आला हजरत ने नबी से मोहब्बत की। एक बहुत बड़ा शायर मदीने मुनव्वरा गया और जाने के बाद उसने रोजे रसूल को देखा, और देखने के बाद वहां के जो दरख्त खड़े हैं उन दरख्तों को देखा, और देखने के बाद उसने शेर लिखा कि कब हैं दरख्त गुंबदे शहे बाला के सामने, कब हैं दरख्त गुंबदे शहे बाला के सामने,
مجنو کھڑے ہیں لیلا کے سامنے۔ میرے عزیزو یہ شعر لکھا اور لکھنے کے بعد پھر اس شعر کی تشریح کرانے کے لیے اعلیٰ حضرت کے پاس میں بھیجا گیا۔ تو یہ عشق ہوتا ہے، یہ پیار ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب اس شعر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مصرع اول تو ٹھیک ہے کہ کب ہیں درخت گنبد شہ بالا کے سامنے، لیکن دوسرا مصرع یہ مصطفیٰ کی شان کے مطابق نہیں ہے، یہ دوسرا مصرع مصطفیٰ کی شان کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ مصطفیٰ کریم کو لیلا سے تشبیہ دینا اور وہاں کے درختوں کو مجنو سے تشبیہ دینا یہ مصطفیٰ کے ادب کے خلاف ہے۔ دیکھیے مصطفیٰ کریم سے اعلیٰ حضرت کتنا پیار، کتنی محبت فرمایا کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے بتایا مصرع اول تو ٹھیک ہے، مصرع اول ٹھیک ہے، مصرع اول یہ ہے کب ہیں درخت گنبد شہ بالا کے سامنے، اور دوسرا مصرع یہ ہے کہ مجنو کھڑے ہیں لیلا کے سامنے۔ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے بلکہ مصطفیٰ کی شان کے خلاف ہے، بلکہ دوسرا مصرع یہ ہونا چاہیے کہ کب ہیں درخت گنبد شہ بالا کے سامنے اور قدسی کھڑے ہیں عرش معلی کے سامنے۔ تو اعلیٰ حضرت نے نبی سے پیار اور نبی سے محبت کی ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا کہ نبی سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے رہنا۔ نبی سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتا ہے جو، تو اس کو دنیا میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو آج کا دور ایسا دور ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا یہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو سب سے قیمتی دولت ایمان ہے۔ ایمان ہی سلامت نہیں ہے تو میرے عزیزو نماز روزہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیجئے، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیجئے۔ جو لوگ اپنے ایمان اور عقیدے پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، سوچتے ہیں، کہتے ہیں نماز ہی تو پڑھنی ہے، کسی کے پیچھے پڑھو نماز ہی تو پڑھنی ہے۔ میرے عزیزو نہیں، یہ دیکھو کہ یہ ہمارے عقیدے کا ہے یا نہیں۔ نماز اتنی ہلکی نہیں ہے، کیونکہ پہلے اپنا امام دیکھو، امام کہ ہمارا امام ہمارے عقیدے کے مطابق ہے یا نہیں۔ میرے عزیزو ہم دنیا کے کام کرتے ہیں سارے تو اس میں دیکھ بھال ہی کرتے ہیں۔ اگر اپنا مکان بھی بناتے ہیں تو میرے عزیزو اسے دیکھتے ہیں، بنانے سے پہلے انجینئر سے نقشہ نکلواتے ہیں۔ اگر کپڑا بھی خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں کپڑے میں کوئی نقص تو نہیں ہے۔ دنیا کے کاموں میں ہم اتنا غور و فکر کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو جو ہمارے اوپر فرض ہے نماز، ہم نماز کے بارے میں کوئی غور و فکر نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز ہی تو پڑھنی ہے، کسی کے بھی پیچھے پڑھ لو، نہیں۔ میرے عزیزو دیکھو کہ ہمارے عقیدے کا ہے یا نہیں، امام ہمارے عقیدے کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر عقیدے کے مطابق ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھو، اور جو آپ کے عقیدے کے خلاف ہے تو میرے عزیزو نماز مت پڑھو، کیونکہ میرے عزیزو نماز اللہ کی بارگاہ میں تبھی قبول ہوتی ہے جس کا عقیدہ درست ہوتا ہے، اور جس کا عقیدہ درست نہ ہو تو میرے عزیزو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کے یہاں تو لوگوں کے دل دیکھے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو خالی نمازیں پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے، نبی سے سچا پیار کرنے کی ضرورت ہے، نبی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے کہ اے لوگو، دنیا میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، نبی سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نبی کریم سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو۔ اگر نبی سے رشتہ مضبوط ہو گیا تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔